بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں، یعنی نیک عمل اور عالم اور طالب علم، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ اما بعد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے حدیث سنی ہے۔ ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی ہیں، 5374 حدیث ان سے مروی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں بھول جاتا، آپ نے فرمایا سامنے بٹھایا اور چادر پھیلائی اور کچھ آپ نے پڑھا، میں چادر سینے سے لگا لوں، انہوں چادر اپنے سینے سے لگائی، اور مات اس کے بعد میں کوئی ایک چھوٹا سا حرف بھی نہیں بولا۔ ہزاروں حدیثوں کے حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام ہے، اور ان کے قبیلے کے ان کو جو ذریعہ بنے ابو الطفیل، یہ وہ صحابی ہیں جو پورے عالم میں، عالم اسلام میں سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے یہ ابو الطفیل اور دوسی ہیں، ان کے عزیز ہیں، یہی ابو ہریرہ کو لے کر آئے، یہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، وہاں سے ان کو لے کر آئے تھے، اور ابو ہریرہ کی والدہ تھی، والد تو فوت ہو گئے تھے بچپن میں، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اپنی والدہ پر ان کو غم بھی تھا کہ مسلمان نہیں ہوتی، دعوت بھی دیتے تھے جب کبھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو بہت زیادہ طبیعت پر اثر ہو گیا کہ جی مانتے نہیں ہے میری اماں، اور میں آپ جاؤ، اس پر میں جاؤ، میں دعا کرتا ہوں۔ تو گھر پہنچے تو دروازہ کھولے تو اماں کا اندر نہ آنا، میں غسل کر رہے اندر نہ آنا، جلدی سے کپڑے پہنے، کہا کہ چل مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے چل۔ تو روایت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں خیر شر دونوں میں استعمال ہوتی ہیں، لہٰذا یہ اللہ کی رحمت سے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جب اللہ کی رحمت کسی شے کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، وہ پورے عالم کی بادشاہت بھی ہو تو انسان کو فائدہ نہیں دیتے، یاد رکھیں۔ لعنت کا جو اثر ہے نا، لعنت کا اثر یہ بڑا خطرناک ہے، لعنت کا اثر۔ بیٹھ جائے، اللہ نے یہودیوں کو ملعون قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے، باوجود کہ دنیا میں وہ کہتے ہیں ہمارا طوطی بولتا ہے اور حکومتیں بڑی بڑی ہمارے ہاتھوں میں، لیکن ذلت اور مسکنت نہیں جاتی۔ آپ کسی یہودی کی ذاتی زندگی کو چیک کر لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایسی ذلت آمیز زندگی گزارتے ہیں، باوجود ہی کتنا پیسہ ہے، دنیا کے ہر پوش علاقے میں، ملک کے پوش علاقے میں ان کے جگہ ہیں، لیکن ذلت نہیں جاتی۔ ارب پتی کروڑ پتی ہیں، بچے ترستے ہیں کہ وہ چیز لینے، وہ چیز لینے، ایسی ذلت مت کر۔ مال ہے، استعمال کی ہمت نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ جی میرا تو آنا جانا ہوتا ہے، بلکہ لندن میں
یہودیوں کا علاقہ ہے، پورے یہودی، اور وہاں جاؤ گے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں آ گئے۔ ان کی عورتیں بھی سر مڑاتی ہیں مردوں کی طرح، پگڑی باندھتی ہیں، سر مڑاتی، ایسا اندازہ کرے عورت سر مڑائے گی تو کیا حال ہوگا۔ یہ بھی ذلت کا ایک حصہ ہے، ایسی چیزیں رواج پا گئے۔ تو وہاں مسلمانوں نے مسجد کی جگہ خریدی، بہت جھگڑا ہوا، ان دنوں میں ابھی کام شروع ہوا تھا تو میرا لندن جانا ہوا، تو نے کہا حضرت ایک جمعے کا ٹائم دے دیں۔ الحمدللہ وہاں جمعہ میں نے پڑھایا، اور سارے یہودی یعنی مسلمان جو نماز پڑھنے آئے تھے وہ دوسرے علاقوں سے آئے تھے اس کو تاکہ آباد کریں، کیونکہ چند گھر تھے وہاں، لیکن الحمدللہ اب پورا محلہ مسلمانوں کو کہ مسجد کے خوف سے باندھ گئے محلہ چھوڑ کے، آدھا محلہ خالی ہو گیا۔ یہ اللہ نے عجیب طاقت رکھی، مسلمان میں اللہ نے عجیب طاقت رکھی۔ آدھا محلہ اب ہمارا ہے، سستے مستے چھوڑ کے چلے گئے مسلمانوں کا خرید۔ تو لعنت اللہ کی رحمت سے دور، تو میں دنیا کی جتنی چیزیں رحمت سے دور ہیں سوائے 4 چیزوں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، تلاوت، نماز، یہ سب ذکر میں شامل ہے، آج روز سب، اور جو اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں۔ آپ مال تجارت کر رہے ہیں اس لیے یہ رزق حلال ہے، یہ قرب کا ذریعہ ہے، القاسب حبیب اللہ پسند ہے۔ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، رزق حلال ہے، اللہ کو پسند ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے ایک آدمی آلو بیچتا ہے، کہتا آلو لے لو، آلو لے لو، آلو لے لو کہ میں رزق حلال فرماؤں، اور میں اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، آلو پر بھی، کیونکہ وہ کسی بھی کر رہا ہے رزق حلال کے لیے کر رہا ہے، اور رزق حلال کی ترغیب دی گئی۔ انبیاء السلام نے رزق حلال کے لیے محنتیں فرمائی، اور قرآن نے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ تو نیک اعمال کرو، حرام کھا کے کوئی نیک عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے جو قریب کرے اعمال صالحہ ہے۔ آپ موٹر سائیکل لیا ہے، موٹر سائیکل بیٹھ کر جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے، یہ آپ کی گاڑی، آپ کی موٹر سائیکل اللہ قریب ہے۔ آپ جہاز سے بیٹھ کے حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز، دور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو تمام وہ چیزیں جس میں اللہ شامل ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں انسان کو جو بھی کام کرے اس میں اللہ تعالیٰ کو شامل رکھے، تو بس آپ سمجھو کہ وہ جو دنیا ہے وہ آخرت بن گئی، وہ لعنت کے اثر سے نکلتی، وہ دنیا نہیں ہے۔ لیکن انسان گپ شپ لگائے، دیکھو گپ شپ لگاتا ہے بیٹھا ہوا، گپے لگا، شادی کے وقت گپ، شادی کی گپے ہو رہی، لیکن تھوڑا سا آخر میں استغفار کر لو، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو کہا کہ اس سے کیا ہوگا، تمہاری پوری مجلس آخرت کے کھاتے میں چلی جائے گی، بری باتیں معاف ہو جائیں گی، جو اچھی بات اس وقت ثواب ہے۔ دیکھیے یعنی ہمیں اپنی دنیا کی چیزوں کو آخرت کی بنانے کا گر بھی رسول اللہ نے سمجھا کیسے کریں۔ اور تیسرا عالم دین، عالم جو دین کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، دین بات بتا رہا ہے، اور متعلم ہوتا طالب علم، جو طالب علم ہے دین سیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بڈھوں کو جو ریٹائرمنٹ والے ہیں، بھائی مدرسے میں داخلہ لے لو، کسی مولوی صاحب کو کچھ پڑھنا شروع کر دو، میرا حافظہ نہیں، کوئی بات نہیں، حافظہ نہیں، اگر حافظہ نہیں ہے تو تمہاری طالب علم موت تک چلے گی، تم نے کبھی فارغ نہیں ہونا، کہوں گے تمہیں آنا تو کچھ ہے نہیں، تو تم لگے رہو گے۔ ہمارے بابا جی سے شاہ محمد ان کا نام تھا، تقریباً 60 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، گاؤں دیہات میں تھے، پھر آ گئے، تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو دیا ہوا، اور کمرہ بھی کیا تھا، ایک اسٹیشن ماسٹر تھا، تو اس اسٹیشن ماسٹر میں جن زمانے میں مدرسہ نہیں تھا، جھوپڑیاں چھوپڑیاں ہوتی تھی، تو اس نے ایک بیکار ڈبہ کھڑا تھا بوگی، وہ ہدیہ کر دی، پہیے اتار کے، حضرت چلو طالب علم میں رہ لیا کریں گے، وہ بوگی کا بنا ہوا تھا، اندر جاؤ تو ٹرین کا منظر تھا، سیٹیں ویٹیں اکھاڑ کر وہ بوگی دے دی، وہ بوگی میں رہتا تھا۔
تھوڑا سا قرآن پڑھا جیسا بھی وہ، لیکن اس کو ایسا اس قرآن سے وہ 24 گھنٹے قرآن پڑھتا رہتا، رات دن جا کے پتہ نہیں سوتا کب تھا، چراغ جلا لیتا تھا۔ بجلی تو ہمارے سامنے آئی، بجلی نہیں تھی، مدرسے میں بجلی نہیں تھی، وہ ایک بڑا پنکھا لگا ہوتا تھا گھر میں، وہ جھولنے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، باری باری تم نے جھولنا ہے، وہ چراغ پر اس کی قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہتی تھی، اور یہیں اس کا انتقال ہو گیا، اور مدرسے میں پھر یہیں ان کو دفن کر دیا۔ عالم و متعلم، عالم اور طالب علم، تو طالب علم بھی، طالب علموں میں انسان شمار ہو جائے، وہ تو کچھ پڑھتا ہے، کسی کے پاس قاعدہ ہی پڑھتا ہے، قرآن صحیح کر لے اپنا، تھوڑا بہت جو آسان ہے پڑھتا ہے، تاکہ طالب علموں میں شمار ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے بڑی بڑی عمروں میں پڑھا ہے، اور صاحب 60 سال کی عمر میں، بعد میں 70 سال کی، جب مسلمان ہوئے تب بچوں سے سیکھ رہے، یعنی پڑھانے والے جوان ہوتے تھے، پڑھنے والے بڈھے ہوتے تھے، بچوں سے سیکھوں گے، وہ بچے ان کو قرآن رسول اللہ سے سیکھا تھا، اور فرمایا بھائی ان سے سیکھو، وہ سے بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے، جوانوں سے، بزرگ صحابہ بڑی بڑی عمروں والے قرآن سیکھا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔